اگلی بات ہے جی رسالت۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، پھر شرک کی بات، پھر شرک کی جو ہے اقسام کیا کیا ہیں وہ اب پڑھیں گے۔ رسالت، ٹھیک ہے، بنیادی عقائد میں سے ہمارا دوسرا جو عقیدہ ہے وہ ہے رسالت، ٹھیک ہے۔ رسالت کا مفہوم، سب سے پہلے کیا آئے گا رسالت کا مفہوم۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، اپنے حکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، کیونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے حکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا اور اشارہ کرنے کے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں بات ڈال دی ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے ہاں مگر وحی کے ذریعے، وَمِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یا پردے کے پیچھے سے، اور يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، یا پھر وہ کوئی اپنا فرشتہ بھیجے وہ وحی کرے اس کی طرف اللہ کی مرضی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآنی آیات، ان کو ترجمے کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا یاد کرنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول ضرور مبعوث فرمایا ہے۔ بعض روایات میں انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، کچھ کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ ایسے ہیں جن کے واقعات و حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ کی ہی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر شخص، ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاکیزہ مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کے ساتھ، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہیں، يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے درمیان سے رستہ نکالیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ سچے پکے کافر ہیں، یہی سچے پکے کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں یہ کافر حق والے، یعنی کیا مطلب، اصل کافر یہی ہیں، انبیاء اور رسول کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا کیا یہ ہے کہ عقیدہ رسالت پڑھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت درج آیات میں ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ نحل آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو احکامات ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا ہے، جن پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ ان کے لیے واضح کر دیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصول پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق اس انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازم
لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نو انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان و بشر ہو، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھ لیا؟ یہاں تک رسولوں کا جو ہے مقصد ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ آگے جو ہے انبیاء کرام کی خصوصیات یہ پڑھیں گے، تو آپ یہ سبق پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سبق میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔